بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انسانی مزاج ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے ہماری ترقی ہو، ہر آدمی چاہے، اور جہاں جس حالت میں ہوتا ہے دنیا کی نعمتوں کے اعتبار سے، ضرورتوں کے اعتبار سے، وہ چاہتا ہے یہ کچھ اور بڑھ جائے تو اچھا ہے۔ اس میں سب باتیں آ گئیں 24 گھنٹے میں جو کچھ ہوتی ہے، اور جتنی جو چیز ضروری ہوتی ہے اس کے تو پوری حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہی ہے کہ اتنی مل جائے تو اتنا سے میرا کام چل جائے گا۔ لیکن جب کام چلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے آگے کی سوچتا ہے تھوڑا سا اور، پھر جب تھوڑا سا اور تو تھوڑی سی محنت بھی اور، تو پھر تھوڑا سا اور جو چاہت تھی وہ بھی اللہ پوری کر دیتے ہیں۔ لیکن پھر یہاں بس نہیں ہوتا، پھر کہتا ہے تھوڑا سا اور۔ یہ ہم سب کا حال ہے، اور یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے، کوئی خراب چیز نہیں ہے۔ جائز چیزوں میں ترقی ہوتی رہے تو یہ اچھی چیز ہے، لیکن یہ ترقی اگر ہماری چاہت کے مطابق جیسی ہم چاہ رہے تھے ویسی پوری ہوتی چلی گئی اور پوری ہوتی رہی، نعمتیں بڑھتی رہیں، ضرورتیں بھی بڑھتی رہیں، لیکن ضرورتیں کم بڑھی، نعمتوں کے استعمال میں اور ہماری خواہشیں بھی پوری ہونے لگیں جو جائز تھیں، ناجائز کی بات نہیں کر رہا ہوں، جائز تھی وہ سب پوری ہونے لگی، لیکن وہ اور کا جذبہ بڑھا اور بڑھتا ہی رہا۔ لیکن اس کی ایک حد ہے، ایک دن مرے گا اور یہ سب یہیں چھوڑ کر جائے گا، کوئی لے کے نہیں جائے گا۔ اس جذبے کا استعمال جیسے ہم دنیا کی چیزوں میں ترقی کی نسبت پر کچھ نہ کچھ ملتا ہے، پھر کچھ نہ کچھ مزید چاہتے ہیں اور وہ اس کی تدبیر کرتے ہیں، وہ بھی ملتا ہے، ایسے ہی ہم دینی اعمال کے اعتبار سے، اپنی نیکیاں بڑھانے کے اعتبار سے ہم ترقی پر ہیں یا جہاں تھے وہیں ہیں۔ یہ بات بھی تو سوچنے کی، جب ہمارا مزاج اللہ نے ایسا بنایا ہے تو ہم اس میں بھی تو سوچیں نا، جتنے اعمال کر رہے ہیں بھلے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی دی توفیق سے تسبیح تلاوت ہوتی ہے، تو اس میں ترقی کیا ہوگی؟ اس میں ترقی ہوگی، کیسی پڑھتے تھے اب کیسی پڑھیں گے، کیا نیت ہے؟ اچھی نہیں پڑھتے تھے اب اچھی پڑھیں گے، اچھی طرح سے جی لگا کر تلاوت نہیں ہوتی تھی اب جی لگا کر کریں گے، ایسے ذکر بھی جی لگا کر کریں گے، ابھی اتنی ہی بات۔ تو ان تینوں چیزوں میں، تینوں شعبوں میں عبادت کے، ہم اس کو جتنا اچھا بنائیں گے اتنی زیادہ ترقی ہوگی، اور اس ترقی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے قرب بڑھے گا، تعلق بڑھے گا، اللہ کا تعلق جس جگہ تھا، جس سطح پر، اس سے زیادہ اوپر جائے گا، ایمانی سطح بلند ہوگی، اعمال اچھے ہوں گے، نورانی ہوں گے تو قلب نورانی ہوگا، قلب جب نورانی ہوگا تو قلب کے نورانی ہونے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جیسے اندھیرا ہو اور رسی پڑی ہو موٹی سی اور سمجھ میں نہیں آئے تو اندھیرے میں آدمی جا کر سوچے گا سانپ ہے یا رسی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن اگر اجالا ہو جائے تو کہے گا نہیں تو رسی ہے، یہ تو بڑے کام کی چیز ہے، ابھی ہمیں فلاں جگہ ضرورت ہے، یہیں رکھی تھی، یہیں، ہمیں تو پتہ نہیں تھا۔ تو ایسے ہی جب دل میں اجالا ہوگا تو سانپ اور بچھو نظر آئیں گے، گناہ جو ہے کیا سمجھ میں آئیں گے؟ یہ سانپ اور بچھو ہیں، اور اللہ کی محبت جب بڑھ جائے گی تو جس سے محبت بڑھ جاتی ہے اس کے ساتھ دیر تک بیٹھنے کا جی چاہتا ہے، تو نماز و تلاوت تسبیح میں بھی جی بھی لگے گا، دیر تک مشغول بھی رہیں گے، اور پھر جب یہ ترقی کو محسوس کریں گے تو پھر سوچیں گے کہ تھوڑی اور ترقی ہو جائے، کیونکہ اللہ کی ذات لامحدود، اس کا تعلق بھی لامحدود، اس کی محبت بھی لامحدود، کتنی بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ۔ تو اس لیے ہم اپنے ترقی والے جذبات کو اور اس کے ساتھ اسباب کو جیسے دنیا میں استعمال کرتے ہیں ایسے ہی اپنے اچھے اعمال میں بھی استعمال کریں۔ اور اپنی دینی ترقی کے لیے کچھ باتیں اور بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ کاغذ قلم جیب میں رکھے، صبح سے لے کے شام تک جو کچھ کرتا ہے
وہ شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق ہے یا نہیں. اب میں نے کہہ دیا آپ سے اور آپ نے سن لیا، لیکن ہم انسان لوگ بہت جلدی سے بھول جاتے ہیں. تو اس ترقی کے لیے صبح سویرے ایک بات اللہ پاک سے کر لے. صبح اٹھا تو دعائیں پڑھ لیا اور اس کے بعد اللہ پاک سے ایک بات کر لیا. اللہ پاک میں نیت کرتا ہوں فرائض اور واجبات کے اہتمام کے ساتھ ہر عمل سنت کے مطابق کروں گا، آپ مجھے اس کی توفیق دے دیجیے. اس صبح کی نیت کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں صبح چاہتوں میں ہوتی ہیں وہ بغیر نیت کے دنیا کی ویسے ہی حاصل کرتا رہتا ہے کہ اس کی چاہت میں وہ اتنی رچ بس گئی ہے کہ اسے یاد تازہ کرنا نہیں پڑتا. لیکن یہاں دینی ترقی کے لیے چونکہ شیطان نفس جو ہے وہ بھی بیچ میں آ کے رکاوٹ ڈالتا ہے، تو اس یاد کو ہم تازہ کریں گے، اس نیت کو تازہ کریں گے. اب جب نیت کو تازہ کیا تو فرائض و واجبات کے اہتمام کے ساتھ، تو ابھی نماز فرض پڑھنا ہے ہم کو. یہ درمیان میں بہت سارے فرائض واجبات ہوتے رہتے ہیں، وہ تو علماء بتائیں گے، میں تو موٹی موٹی بات کروں. تو اب جب یہ کہا تو نماز جو ہے پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو ایک دم اہتمام کے ساتھ کیا کریں گے، پہلے سوچیں گے کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اور وہ کہا ہی کہ اللہ پاک میں نیت کرتا ہوں آپ مدد کر دیجئے. تو اب جب ہم اتنا کر لیں گے تو گویا یہ اللہ کی مدد ہے. نماز سے پہلے ہماری اچھی نیت، پکی نیت کی برکت سے اس وقت یاد دلایا اللہ نے کہ اہتمام کے ساتھ پڑھ. تو یہ یاد دلاتے ہیں اللہ پاک، لیکن خیالوں کی دنیا میں درمیان میں شیطان دوسرا کوئی خیال ڈال دیتا ہے تو پھر ہم بھول جاتے ہیں. یعنی بالکل نیت تھی اور اللہ نے یاد بھی دلایا، لیکن شیطان نے لا کے دوسری کوئی بات ڈال دیا تو پھر بھول گئے. تو خیر بھول گئے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے کہ غفلت کے ساتھ نیت باندھ دیا تو پھر اللہ یاد دلاتے کتنی غفلت کے ساتھ باندھا. اب پھر شیطان آ جاتا ہے، کہتا اگنی نماز پڑھنا نا تو پھر اہتمام سے نیت کر لینا. ارے بھائی ابھی سے اس میں نیت کر لینا، اگلی کا کیا سوال ہے. اتنی دیر اگر غافل رہے، چند سیکنڈ غافل رہے تو ابھی 5 منٹ تو پڑھنا ہی ہے، 10 منٹ تو پڑھنا ہی ہے. اتنا دیر ہم کیوں غافل رہیں گے. یہ جب فکر آئے گی تو پھر سب ہوگا، اور یہ فکر کا استحضار کرنا پڑے گا، اس نیت کا استحضار کرنا پڑے گا کہ اللہ پاک میں نیت کرتا ہوں فرائض و واجبات کے اہتمام کے ساتھ ہر عمل سنت کے مطابق کرنے کی نیت کرتا ہوں، آپ میری مدد فرما دیجیے. اب جب کا ہر عمل سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور علم نہیں ہے، تب سوال یہ ہوتا ہے کہ آنکھ کھلی تھی، بستر بیٹھ کے ہم نے یہ نیت کیا اور اب آگے عمل شروع ہوگا تو پیر نیچے اتارنا ہے پلنگ سے، اب معلوم نہیں کیا ہے، معلوم نہیں. تب کیا کاغذ قلم کائے کے لیے رکھا گیا؟ لکھنے کے لیے. کاغذ قلم کائے کے لیے رکھا گیا؟ لکھنے کے لیے. اب لکھ لیں گے کہ یہ مجھے معلوم نہیں، پھر ایسے یہ مجھے معلوم نہیں اور یہ مجھے معلوم نہیں. اب شام تک اگر لکھنا شروع کر دیں گے تو آپ کو ایک دن بھر میں جو کچھ کام کریں گے اب اتنی سنتیں آپ پوچھ لیں گے. یہ ہو گئی ہماری دینی ترقی عمل کے اعتبار سے، ہو گئی نا. اب وقت وقت کی دعائیں ہیں کہ اس وقت کیا پڑھنا ہے، اب ہمیں پتہ نہیں. تو یا تو دعاؤں کی کتاب سرانے رکھ لیا، یا تو آج کل موبائل ہے، موبائل سرانے بہت قریب نہیں رکھنا چاہیے. اول تو سوئچ بند کر کے آف کر کے کنارے کہیں رکھو تاکہ اٹھ جاؤ پھر اٹھاؤ. اس کی ریز جو ہے بہت نقصان پہنچا رہی. جس کو دیکھو کہتا ہے ہماری یادداشت کمزور ہو گئی. یادداشت کمزور اس کی وجہ سے ہو گئی. بہت سی چیزیں، بہت ساری وجوہات ہیں کہ یادداشت کیوں کمزور ہو گئی. اور اسی کو پوچھو گزر رہا تھا، ایک گانا بجا، گانے کی آواز آئی اور اس نے یہ فلم 20 سال پہلے دیکھا تھا، تو سارا منظر سامنے آ جاتا، فلاں نام ہے، فلاں ہیرو ہے، فلاں ہیروئن ہے. کہاں یادداشت کمزور ہے؟ کہاں یادداشت کمزور ہے؟ یادداشت کہاں کمزور؟ نہیں کمزور ہے. جس سے مانوس ہوتی ہے یہ طبیعت اسے یاد رکھتی ہے، جس سے مانوس نہیں ہوتی اسے بھلا دیتی ہے. اور آج کل ہر طرح کا نقصان اس سے پہنچ رہا ہے، اس موبائل سے ہر طرح کا. اور اتنے ننھے سے بچے کو دیکھ کر تو اس کا تو ستیہ ناش ہی کر رہے ہیں، اس کی تو زندگی ہی برباد کر رہے ہیں.
ہم لوگ بیت اللہ کے سامنے بیٹھے تھے فرسٹ فلور پر، وہ بھی فرسٹ فلور جو پہلے کا تھا وہ نہیں، ایک اور فلور انہیں درمیانے بنا دیا ہے وہ فلور میں، اور بالکل سامنے ایسے بیت اللہ تھا، اوپر کا حصہ ایسے دکھائی دے رہا تھا سامنے. تو جہاں بیٹھے تھے وہاں بازو میں ایک عرب صاحب کوئی بیٹھے تھے، ان کا لڑکا تھا اتنا ہی بڑا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی؟ بس 5 سے تو چھوٹا ہی تھا وہ، 5 سال نہیں تھا، 5 سال سے چھوٹا تھا. ہم لوگ وہاں کتنے گھنٹے بیٹھے تھے تو یاد نہیں، درمیان میں نماز بھی آئی، سب ہوا، لیکن وہ بچہ موبائل سے سر اٹھا کے ایسا نہیں دیکھ رہا. میرے ساتھی کو میں نے اشارہ کیا کہ دیکھو یہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھا ہے، اس کا باپ بھی بیٹھا ہے، لیکن اس نے اس کو موبائل دے دیا ہے اور اتنی دیر سے موبائل میں کھیل رہا ہے. یہ ننھے ہاتھ میں، بڑے مضبوط ہاتھ کو بھی اس کی ریز جو ہے ڈیمیج کرتی ہے، اس کی شعاعیں جو ہیں. اب کتنے لوگ ہیں جو یہاں لے کے چلتے ہیں جیب میں، یہاں سینے پر جو جیب لگاتے ہیں پاکٹ ہے، اس پہ لے کے چلتے ہیں. ذرا تحقیق کر لو کہ کتنا نقصان ہے، معلوم کر لو. اسے تو جتنی دور رکھ سکتے ہو اتنی دیر تک اسے دور ہی رکھو، ضرورت پہ استعمال کرو، ایسے رکھو. میں ہاتھ میں لے کے بات نہیں کرتا بھائی، ہینڈ فری بات کرتا ہوں، تمہاری آواز سب سنیں گے، سب کو پتا ہے. تم کو کوئی بات ایسی نہیں بولنا ہو تو مت بولو، میسج کے ذریعے بھیج دو، ہم پڑھ لیں گے. لیکن ہم بات کان میں لگا کے نہیں کریں گے، ہم اپنا کان خراب نہیں کریں گے، اپنی یہ ساری نسوں کو برباد نہیں کریں گے. اس کے خلاف ہم اس وقت بیان نہیں کر رہے، لیکن یہ کہ اس کا فائدہ بھی اگر نہ ہو تو کیوں آدمی لے گا؟ کسی چیز کو بھی آدمی لیتا ہے تو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. مگر یہ سب صحابہ کی زندگی سے، شریعت میں سب چیزیں بتا دی گئی. اس میں تھوڑا سا نفع بھی ہے مگر نقصان زیادہ ہے کہیں؟ ہے نا؟ اس میں تھوڑا سا نفع بھی ہے لیکن نقصان بہت زیادہ ہے. آدمی نقصان سے بچنا شروع کر دے تو بہت بڑا نفع ہو جائے. خالی نقصان سے بچنا شروع ہے بہت بڑا نفع ہو جائے. اس لیے اس سے نفع اٹھاؤ کہ اب تم نے اگر موبائل میں ہارڈ کاپی رکھو نا سرہانے، کیا حرج کی بات، ورنہ اس میں سے دیکھ لو. اور مسئلے کے اعتبار سے جب تک یقین نہیں ہوا کہ میں ناپاک ہوں جب تک تو پاک ہی کہا جائے گا. مفتی صاحب جب تک تو پاک کہا جائے گا نا. اور اس کتاب کو چھونے کے لیے وضو بھی شرط تو نہیں ہے. اور اگر ہم کو کچھ خیال ہوتا ہے کہ پاک تو ہوں لیکن ذرا سا ہاتھ وات کہیں یہاں وہاں چلا گیا ہوگا، اس لیے لاؤ لنگی میں اچھی طرح ہاتھ پوچھ لوں اور پھر کتاب اٹھا لوں، یہ سب بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ سب مسئلے کے مطابق. مفتی صاحب تشریف فرمائے، کہہ رہا سب مسئلے کے مطابق ہے تیری بات. انہی لوگوں نے بتایا، میری کیا بات ہے، بات تو ان کی ہے، ہم نے پوچھا ہے. اب موبائل اٹھایا، اس میں پڑھنا شروع کر دیا دیکھ کر کہ یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا ہے. اب دعائیں پڑھ لیا. جیسا شروع میں ہم نے کہا کہ ہمیں دنیا کے اعتبار سے ہماری ترقی ہو یا ہمیں فکر لگی رہتی ہے، لیکن دین کے اعتبار سے ترقی ہو یہ فکر نہیں رہتی، اس لیے کہ ہمارا اس میں ارادہ بھی شامل نہیں ہوتا. ہم جتنے دیندار ہو گئے اسی جگہ جا کر بالکل قناعت کی بڑی دولت نصیب ہو گئی ہے، یا یہاں قناعت کی بری دولت نصیب ہو گئی، پتہ نہیں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہو کہ سو کے اٹھنے کی ایک دعا یاد ہے تو ایک ہی پڑھی جاتی ہے. ارے بھی موقع ہے، ابھی تمہاری جوانی ہے، یا تمہیں پیشاب کا مرض نہیں لگا ہے کہ اٹھ کو تم کو بھاگنا پڑتا ہے ورنہ لنگی خراب ہو جائے گی، تو کیوں نہیں کتاب اٹھا کے پڑھ لیتے؟ کہنے کی بات نہیں. الحمدللہ حسن حسین میں سو کر اٹھنے کی جتنی دعائیں سرانے رکھی رہتی ہے، سو کر اٹھا تو فوراً اللہ کی دی توفیق سے کتاب کھولا، ساری دعائیں پڑھا، جو دعائیں یاد تھی وہ مزید پڑھا. لیکن ہم جب کچھ جان جاتے ہیں تو اس کے بتانے والے بن جاتے ہیں، خود کی ترقی رک جاتی ہے. اور مال کے اعتبار سے ہر وقت اپنی ترقی کی فکر رہتی ہے، ہم کہاں تھے کہاں پہنچے، کہاں تھے کہاں پہنچے. اس کے ساتھ ساتھ جب آدمی ترقی کرتا ہے اور چاہتے پوری ہوتی ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے. اللہ کی قسم اگر نیک اعمال بڑھتے رہیں گے، سنتیں بڑھتی رہیں گی اور دعائیں بڑھتی رہیں گی اور فرائض میں جان پڑتی رہے گی، واجبات میں جان پڑتی رہے گی اور احسان کی کیفیت بڑھتی رہے گی، تعلق میں اللہ کی دولت بڑھتی رہے گی، اس سے بڑا نہ سرور کسی کو ملا ہے نہ ملے گا، نہ اس سے زیادہ خوشی ہوگی، چاہے دنیا آئے چاہے نہ آئے. وہ بالکل بے تاج بادشاہ اللہ اسے بناتے ہیں.
ہمارا تو سارا مقصود دنیا کی ترقی بن گیا، اور دینی ترقی جس کا منصوبہ بھی بنا وہ ایک حد تک جا کر شکیل اپنے بارے میں کہتا ہے، وہاں جا کر رک جاتا ہے۔ یہی ہم صبح میں تازہ کریں کہ اے اللہ پاک، ہم اپنی جہاں دنیاوی ترقی سوچتے رہتے ہیں، ہم دینی ترقی کیسے کریں گے؟ تو ہم نے چند اعمال بتا دیے، اگر ہم کرتے رہے اور اس طرح سے کرتے رہے تو ایک بہت بڑا فائدہ فوراً ہوتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں، اور ہر نیکی میں نور ہوتا ہے، تو قلب نورانی ہوتا جا رہا ہے۔ اور ابھی ہم بستر سے اٹھ کر اتنے اعمال کر چکے، اور اس نور کو بجھا دینے والا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب یہ قلب نورانی لے کر گھر سے نکل رہا ہے، پھر مزید آپ علیہ السلام فرمایا لیکن پھر یہ بھی مانگنا، نور ہی نور مانگا ہے، کتنا نور مانگا ہے، تاکہ جب تمہارے پاس یہ نور آئے گا تو جیسے کمرے میں روشنی ہوئی تو پتہ چلا یہ ہم کو ضرورت تھی رسی کی اور ہم صاف سمجھ کر پیچھے ہٹ رہے تھے، لیکن ٹارچ جلائے تو پتہ چلے رسی ہے تو میرے بڑی کام آئے گی، ابھی ضرورت تھی فلاں جگہ تو لے کے جاتا ہوں۔ ایسے ہی جس کو کچھ نہیں سمجھتے تھے وہاں سے بھی نفع اٹھانا شروع کر دو گے، اور جس کو بہت کچھ سمجھتے تھے لذت کی چیز گناہ، اسے چھوڑنا شروع کر دیں گے، اس لیے کہ قلب نورانی ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے والے عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ لیکن جب مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ کچھ اور کہہ دے، اور آپ لوگ کا بھی دال گوشت ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا اور بیوی گرم نہیں ہو رہی تھی، اس لیے کہ جمعہ کے بعد بمبئی میں دال گوشت کھانا فرض اور واجب ہے، اور ساتھ میں مٹھائیوں کی دکان جتنی بمبئی میں ہے وہ سب جمعہ کے دن سب سے زیادہ مٹھائی ان کی بکتی ہے، جمعہ پڑھ کے لوگ آتے ہیں، گھر مٹھائی لے کر جاتے ہیں، اور بچوں کا دانت بھی خراب کرتے ہیں، خود بھی خراب ہوتا ہے دانت، اور صحت برباد کرتے ہیں۔ میں میٹھا منع نہیں کرتا، لیکن اللہ کے واسطے یہ سفید شکر سے بچ جاؤ، گڑ پر آ جاؤ، گڑ پر آ جاؤ، اور کھانا جو ہے مانگو اللہ سے کہ اللہ جو کھانا نقصان نہ دیتا ہو، حلال تو کھلائیے ہی، لیکن وہ جنس اور وہ سامان کھلائیے جس سے ہماری صحت برباد نہ ہو۔ مانگنے سے سب ملتا ہے، ہم نے مانگنا چھوڑ دیا تو وہاں تو اتنی مہربانی بغیر مانگے بہت کچھ دے رہے ہیں، لیکن اپنی ضرورت کو مانگنا پڑے گا، محتاجگی کا اظہار کرنا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔